بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم مرکب مفید اور غیر مفید کو پہچانیں گے اور ساتھ ساتھ ترکیب بھی کریں گے۔ تحصیل النحو کی 9ویں تمرین ہے مرکب مفید اور غیر مفید کی ترکیب۔ دیکھیں مرکب مفید کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم پہچان چکے ہیں، مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم پہچان چکے ہیں۔ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں اور مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم اس کی تمرینوں کی طرف گئے تھے، ہم اس کو حل کر رہے تھے۔ مرکب غیر مفید کے متعلق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مرکب غیر مفید جملے کا صرف ایک جز بنتی ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ مطلب بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا تو وہ صرف مسند بنے گا یا پھر مسند الیہ بنے گا، اور کلام کے لیے، مرکب مفید کے لیے، جملے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ دونوں بیک وقت پائے جائیں گے تو کلام بنے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلی مثالیں پڑھی تھی، جو ہم نے تمرینیں حل کی تھیں، اس میں ہم نے صرف مرکب غیر مفید کی تمرینیں حل کی تھی یا ہم نے مرکب مفید کی تمرینیں حل کی تھی کہ صرف ایک لفظ تھا، وہ اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں تھے۔ آج کا جو سبق ہے، آج کی جو تمرین ہے، اس کے اندر 2 مختلف مرکب غیر مفید آئیں گے اور وہ جملے کا ایک جز بنیں گے، یا مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا، اور اس کے بعد پھر پورے جملے کو کیسے جوڑا جائے گا، کیسے ترکیب کی جائے گی، وہ ہم انشاءاللہ یہاں پر سمجھتے ہیں۔ 9ویں تمرین میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے اور 10ویں تمرین کے اندر بھی ہم نے یہی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، محمد الرسول اللہ، یہ 2 جز ہیں۔ پورا جملہ یہ ہے محمد الرسول اللہ، ایک جملے کا جز یہ ہے محمد اور دوسرے جملے کا جز یہ ہے رسول اللہ۔ اور اب اس میں یہ دیکھیں کہ محمد مفرد ہے اور رسول اللہ مرکب ہے۔ جب 2 جز ہیں جملے کے تو آپ نے اس کے اندر مسند اور مسند الیہ کو پہچاننا ہے۔ تو مسند مسند الیہ کی پہچان کا جو سب سے آسان فارمولہ ہے، سب سے آسان طریقہ ہے، وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا پھر جملہ فعلیہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیونکہ جملہ اسمیہ کا آغاز اسم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے آغاز میں اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جب یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا پہلا جز مبتدا ہوگا اور دوسرا جز اس کا خبر ہوگا۔ اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوگا، دوسرا جز اس کا مسند ہوگا۔ تو محمد بنے گا مبتدا۔ اب یہ محمد مبتدا بن گیا، اب یہ رسول اللہ پوری اس کی خبر بنے گی۔ دیکھیں مبتدا ایک ہوتا ہے، اس کی جو خبر ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، اس کی خبر مرکب بھی ہو سکتی ہے، اس کی خبر ایک بھی ہو سکتی ہے، اس کی خبر ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہم نے پچھلی مثالیں پڑھی تھی اس میں مبتدا کی خبر واحد تھی، مفرد تھی، لیکن آج کی جو ہم مثال پڑھ رہے ہیں اس میں مبتدا کی خبر مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، جو کہ رسول اللہ، یہ 2 لفظ مل کر مرکب بن رہے ہیں۔ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ترکیب کیسے کرنی ہے؟ ایک تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ پورا رسول اللہ، یہ پورا بن رہا ہے اس کی خبر۔ ایک چیز تو آپ نے یہ کلیئر کرنی ہے۔ دوسرا آپ نے اس کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ یہ خود کیا بن رہا ہے، یہ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے، اور اگر مرکب مفید ہے تو کون سی قسم ہے، غیر مفید ہے تو کون سی قسم ہے۔ پھر آپ نے اس کو بھی واضح طریقے سے معلوم کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو، رسول اللہ کی آپ ترجمہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ رسول اللہ کی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول۔ تو ترجمے سے خود پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، لہذا رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ محمد مبتدا کی خبر بنے گا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محمد مسند الیہ ہے، رسول اللہ یہ مسند ہے۔ آگے چلیں، حج البیت فرض، بیت اللہ کا حج فرض ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ 2 جز ہے، ایک جز ہے حج البیت اور دوسرا جز ہے فرض۔ یہ 2 جز مل کر پھر یہ ایک پورا جملہ بن رہے ہیں، پھر یہ ایک پورا کلام بن رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جملے اور کلام میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ۔ اب ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مسند کون ہے، یہ ہے مسند یا پھر یہ مسند الیہ ہے۔ اس کی پہچان کا فارمولہ اور طریقہ وہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جملہ اسمیہ ہے یا پھر یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیسے اسمیہ ہے؟ کیونکہ جملہ اسمیہ کا آغاز اسم سے ہوتا ہے اور اس کا آغاز اسم سے ہے۔ اسم سے ہے، یہ کیسے معلوم ہوا کہ دیکھیں یہ مضاف بن رہا ہے، حج مضاف ہے، بیت مضاف الیہ ہے، اور اسم کی جو کچھ علامات ہیں اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسم مضاف بھی ہوتا ہے، فعل مضاف نہیں ہوتا۔ اگر ان کیس فعل مضاف بنے بھی تو وہ اسم کی تعویل کے اندر ہو کر مضاف ہوتا ہے، ادروائز وہ مضاف نہیں ہوتا۔ تو یہ حج مضاف ہے، بیت مضاف الیہ ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ وہ آپ کو پتہ چلے گا ترجمے سے۔ آپ ترجمہ کریں گے بیت کا حج، اب آپ نے ترجمہ کیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ پہلے ترجمے میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، تو پتہ چلا جب یہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں تو پھر یہ اسم ہوں گے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ اسم ہوتے ہیں، فعل نہیں ہوتے۔ تو جب یہ اسم ہے تو پتہ چلا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جملہ اسمیہ ہے، پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، لہذا حج البیت یہ مسند الیہ ہے، یہ مسند الیہ ہے، اور پھر فرض یہ بن جائے گا مسند اور بن جائے گا اس کی خبر۔ تو حج البیت مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مسند الیہ، اور فرض اس کی خبر مسند، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس طرح کر کے آپ نے اس کی پوری ترکیب کرنی ہے۔ آگے چلیں، صوم رمضان فرض، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ دیکھیں ترجمے سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ میں نے کا کی کے استعمال کیا ہے، لہذا یہ مضاف مضاف الیہ ہے، رمضان کا روزہ، اور پہلے میں نے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہاں پر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، مضاف مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے، اور جس کلام کا آغاز اسم کے ساتھ ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، لہذا یہ بنے گا اسم اور یہ بنے گا مبتدا، اور فرض بنے گی اس کی خبر۔ صوم مضاف، رمضان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور مسند الیہ، اور فرض اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک چیز اس کے اندر جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ کے متعلق ہم نے اصول یہ پڑھا تھا کہ مضاف الیہ پر جر آتی ہے، جبکہ یہاں پہ رمضان پر جر نہیں ہے بلکہ فتح ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جر ہی ہے، البتہ اس جر کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ وہ تھوڑا مختلف ہے، اس جر کو ظاہر کرنے کا طریقہ زیر نہیں ہے بلکہ فتح ہے۔ بعض اوقات فتح کے ساتھ بھی، زبر کے ساتھ بھی حالت جری کو وضاحت سے بتایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے غیر منصرف کے اندر۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آپ آگے چل کے خود سمجھ لیں گے۔ آگے چلیں، الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز آپ نے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اوپر پڑھا تھا، ہم نے اوپر دیکھیں اس میں جو مضاف مضاف الیہ تھا وہ بنا تھا خبر، اور اگلی مثالوں میں اس میں مضاف مضاف الیہ مبتدا بنا تھا، اس میں بھی مضاف مضاف الیہ مبتدا بنا تھا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ مضاف مضاف الیہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ یہ خبر بھی بن سکتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے الکعبۃ بیت اللہ۔ اب جو اگلی مثالیں ہیں وہ اگلی مثالیں ہم انشاءاللہ 10ویں تمرین کے اندر حل کرتے ہیں۔